تجوید القرآن لیسن نمبر 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ تجوید القرآن کا ایک بیسک کورس شروع کر رہے ہیں۔ اس کورس میں ہم قرآن کریم کو صحیح مخرج اور تجوید کو قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ تجوید کیا ہے۔ کیا ہے تجوید؟ سب سے پہلے جو ہمارا سیکھنے کا مقصد ہوگا اس میں تجوید میں سیکھنے کا، تجوید کو ہی سیکھنے کا مقصد آ رہا ہے سمجھ میں؟ یعنی ہم کس بیس پہ کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ تجوید کے بیس پہ۔ تجوید کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید القرآن، تجوید کا مطلب ہے قرآن کریم کا ہر حروف کو اس کے صحیح مخرج اور اس کی شفاعت کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی قرآن پڑھتے وقت ہر حروف کو جس جگہ سے نکالنا جہاں سے وہ نکلتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا تجوید کا حصہ ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھتے وقت جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس وقت جو ہمارے حروف جس جگہ سے نکلتے ہیں، جہاں سے وہ نکلتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے ہمیں۔ جب ہم حروفوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو ہمارے حروف ہمیں جب معلوم ہوگا کہ کون سا حروف کہاں سے نکل رہا ہے تو ہمارے حروف خود بخود صحیح نکلیں گے، اور جب ہمارے حروف خود بخود صحیح نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن بھی انشاءاللہ خود بخود صحیح ہونے لگے گا۔ کب صحیح ہوگا؟ جب ہم تجوید سیکھیں گے، مخرج سیکھیں گے، قاعدے سیکھیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں معلوم چل جائے گا یہ چیز کہ قرآن شریف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب سوال ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا ہمارا سوال کیا ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کسی حروف کی آواز نکلتی ہے۔ اب سوال ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کسی حروف کی آواز نکلتی ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ انشاءاللہ جب ابھی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ مخرج کیا ہے، تجوید کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو تجوید کے ساتھ ساتھ مخرج، سب سے پہلے ہم آپ کو مخرج کا قاعدہ پورا کرائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم آپ کی تجوید اسٹارٹ کریں گے، یعنی قواعد جس میں قاعدے آتے ہیں، رولز آتے ہیں، اس سے فالو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ قرآن شریف اسٹارٹ کریں گے پڑھنا۔ اب دیکھیے یہاں پر مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کسی حروف کی آواز نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں اور کچھ گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نہیں سوچنے کی بات ہوگی، یعنی نئی بات ہوگی کہ کچھ حروف ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا انشاءاللہ، پر دھیرے دھیرے آپ لوگوں کی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا یہ بات، جب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گی انشاءاللہ اور ہماری کلاس کو فالو کریں گی انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر جب کچھ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ گلے سے، آ رہا ہے سمجھ میں، اور کچھ ہونٹوں سے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے کہ زبان سے ادا ہوتے ہیں اور کچھ گلے سے اور کچھ ہونٹوں سے، اور جو حروف ہوتے ہیں وہ ناک کے راستے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کو ناک کا راستہ کہہ لیں آپ، یا ناک کا بانسا کہہ لیں، یہ جو ناک کی ہمارے یہاں ناک میں ایک ہی ہڈی ہوتی ہے، اس سے بھی ہمارے حروف ادا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ زبان سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، گلے سے بھی ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے بھی، اور ناک کے کچھ راستے سے بھی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم مخارج الحروف کو بالکل بیسکس سے ایک ایک کر کے سمجھیں گے اور حروف کی پریکٹس بھی کریں گے۔ اگر آپ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتی ہیں تو اس کورس کو لیسن بائی لیسن فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔